جادوگر سے سامنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جادوگر سے اگر آپ کا سامنا ہوتا ہے تو آپ نے اس میں کون سی چیزیں کرنی ہیں جس سے جادوگر جو ہے وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے؟ سامنا دو تین طرح سے ہو سکتا ہے. ایک سامنا ہو گیا میرا کسی محفل میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ میرا ایسے کسی جگہ پر سامنا ہو گیا، تو اس میں مجھے جو سب سے زیادہ فائدہ دیں گی پڑھائی اور چیزیں، وہ دو چیزیں بہت زیادہ مجھے فائدہ دے گی. ایک آیت الکرسی، ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. میرے سامنے اگر جادوگر بیٹھا ہے، اگر وہ واقعی جادوگر ہے، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ایک چیز عرض کی تھی کہ ہم بسا اوقات کسی کو بھی جادوگر بنا دیتے ہیں. کسی کو ہم نے دیکھا کچھ کرتے، ہم نے اس کو جادوگر ڈکلیئر کر دیا، اور وہ جادوگر جو ہے وہ ہم اس کو جس کو جادوگر کہہ رہے ہیں، وہ بندہ اگر جادوگر نہ ہوا تو یہ ہمارا الزام لگے گا اس پر، اور الزام کی سزا ہوتی ہے. کسی پر الزام لگانا شریعت میں اس کی پراپر سزا ہے. دنیا میں بھی سزا اس کی ہے. پھر اس کو اگر اس کو سزا نہیں ملتی تو وہ جرمدار ہے. تو اس طرح جادوگر کسی کو ڈکلیئر ہم نے نہیں کرنا. اگر آپ کو کوئی لگتا بھی ہے تو بھائی اس سے بچنے کی تدبیر بنائیں گے، اس سے بچاؤ کے طریقے دیکھیں گے، لیکن کسی کو جادوگر ڈکلیئر کرنا یہ بہت ہی جو ہے وہ غلط بات ہے. اس چیز سے بچنا ہے. پھر اسی طرح سے کسی کو مطلب جادوگر اگر سامنے آ جاتا ہے، میرے سامنے اگر بیٹھا ہوا ہے، تو میں آیت الکرسی پڑھ لوں گا زیادہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتا رہوں گا. یہ میرے حفاظت کے لیے بھی ہے اور اس پر بھاری ہو جائے گا. میرے سامنے بیٹھنا اس پر بھاری ہو جائے گا. ہم خود ذاتی طور پر انوالو ہوتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، پھر اللہ کی مدد بیچ میں سے ہٹ جاتے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں تمہیں جادو کر کے میں یہ کر دوں گا، تو اس کو کوئی بسم اللہ، کیونکہ تب ہمارا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے چیلنج نہیں کیا تھا جادوگروں باہر نکلو گا تو میں کر دوں گا، نہیں، انہوں نے چیلنج کیا تھا. تو حضرت موسیٰ نے پہل کرنے کو بھی انہیں کہا، اور ادھر میدان میں بھی انہیں کہا کرو بھائی، پھینکو کیا پھینکتے ہو. قرآن پاک کی آیات پڑھے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. وہ سارا واقعہ وہ کیسے جادوگروں نے حملہ کیا اور کس طریقے سے. اصول یہی ہے، جادوگر آپ کو اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو آپ کو توکل بہت ضروری ہے، آپ کی پڑھائی بہت ضروری ہے. میں کیا پڑھتا تھا؟ میں سورۃ البقرہ پڑھتا تھا. شروع میں مجھے بہت زیادہ جادوگروں نے میرے ساتھ پنگے کیے اور میرا بہت زور لگوا ہے. ڈیلی کسی مریض کا علاج کیا جادوگر میرے ساتھ سیدھا، کسی مریض کا علاج کیا جادوگر میرے ساتھ سیدھا. تو میں کیا کرتا تھا، میں مطلب جب جن دنوں میرا کسی جادوگر سے واسطہ پڑتا تھا مجھے فیل ہو جاتا تھا تو میں سورۃ البقرہ شروع کر دیتا تھا. وہ کبھی مجھے 2 دن لگتے تھے، کبھی 3 دن پڑھنی پڑتی تھی، ڈیلی ایک بار پڑھنی، کبھی 4 دن، کبھی 5 دن، کبھی ہفتہ، زیادہ سے زیادہ، اور جادوگر صاحب کی دوڑ لگ جاتی تھی. اتنا ہی لگتا تھا. تو ایک تو میرا تو یہ عمل تھا. ہاں اگر بالکل آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ نہیں زیادہ پڑھائی بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کو ہے کہ بھائی میں نے مقابلہ کرنا ہے، میں نے صرف ڈیفینس نہیں کھیلنا، میں نے اٹیک بھی کروں گا، میں صرف ڈیفینسو نہیں کھیلوں گا، میں اٹیک بھی کرنے جاؤں گا. میں اس کو بتاؤں گا بھائی تیرا کس کے ساتھ واسطہ پڑا ہے، میں انشاءاللہ میدان میں اتروں گا، میں اس کو سکھاؤں گا. تو پھر 3-4 چیزیں ہیں جو میں اکثر ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں. حفاظتی پڑھائی تو آپ نے ریگولر رکھنی ہے تاکہ آپ پر اٹیک نہ کر سکے یا کوئی حملہ کرے تو اثر نہ ہو آپ پر. کیونکہ جب جادوگر اس طرح زدہ میں آتے ہیں تو بہت مختلف طریقوں سے حملے کرتے ہیں. تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے حفاظتی پڑھائی کو تو ریگولر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہو گیا آپ محفوظ. اب اس کے بعد اس پر ہے اٹیک. ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے وہی چیز پڑھ کے بالکل کر دینا ہے کہ میرے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی ہے سب کچھ، اب تو نے میری مدد کرنی ہے. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے کیا تھا. سورہ یونس آیت نمبر 85-86. اللہ میں تجھ پر توکل کر کے ان کے مقابلے میں نکلا ہوں، مجھے ان کے شر کا نشانہ نہ بنانا، مجھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دینا. اللہ نے نجات دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میدان میں جیتے. مانا جادوگروں نے کہ نہیں یار یہ بندے میں کچھ ہے، اس کے کلام میں کچھ ہے، کوئی اثر ہے. وہ کس طرح سے تھا؟ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میدان میں اترے اور بتایا ان کو کہ تم جھوٹے ہو میں سچا ہوں، اور اللہ سے کہا اللہ میں تجھ پر توکل کر کے اس میدان میں نکلا ہوں. میں نے اور آپ نے بھی یہی کہنا ہے، اللہ میں تجھ پر توکل کر کے اس میدان میں نکلا ہوں، میرا اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، میرا اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. یاد رکھے جو بندہ اللہ پر توکل کر کے اس میدان میں اترتا ہے وہ بندہ کبھی ناکام نہیں لوٹتا، وہ بندہ کبھی ناکام نہیں لوٹتا.
آپ کو اسٹرگل کرنی ہے، لڑنا ہے. یہ سورہ یونس آیت نمبر 85 86 300 ٹائم پڑھنی ہے روزانہ. سورہ یونس آیت نمبر ہوگی 77 کا آخری حصہ، وَلَا يُفْلِحُ السَّائِلُ 300 مرتبہ اتنا ہی پڑھنا ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّائِلُ 300 مرتبہ. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 اس کا آخری حصہ، وَلَا يُفْلِحُ السَّائِلُ وَإِذْ فَتَى 300 بار. ایک دعا ہے اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُورِ مِنَ الْمُبْشِرُونَ. اب جب میں یہ پڑھوں گا نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّائِلُ نہیں کامیاب ہوں گے سائل، وَلَا يُفْلِحُ السَّائِلُ وَإِذْ فَتَى جہاں بھی آتا ہے سحر یہ ناکام ہی ہوتا ہے. جادوگر بھی ناکام ہوں گے، فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے. میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں، اللہ تیرا وعدہ ہے نہیں کامیاب ہوں گے، تیرا وعدہ ہے نہیں کامیاب ہوں گے، میرا اللہ ان کو ناکام کر دے. وَلَا يُفْلِحُ السَّائِلُ وَإِذْ فَتَى یہ جہاں آتا ہے یہ خالی لوٹتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. میں اللہ کا قرآن پڑھ کے یہ باتوں کو دہرائی جا رہا ہوں. اور ایک دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ میرا جتنا برا سوچنے والے، اللہ جتنے دشمن، جتنا شر پھیلانے والے، ان کے مقابلے میں اپنی طرف سے میں تجھے لے آیا ہوں اور تیری پناہ میں خود آ گیا ہوں. میں یقین کریں جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے دیتا ہے، پھر کیا جادوگر اور کیا چیزیں، پھر مجھے کس چیز سے فرق پڑتا ہے. پھر میں کہتا ہوں مجھے کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا جب میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں. ہمارے ایک برادری سسٹم ہے، ہماری پناہ میں کوئی بندہ آ جائے. ابھی کچھ سالوں پہلے ہماری کوئی بندہ پناہ میں آ کے بیٹھ گیا، مجھے پناہ دے، مجھے فلاں بندے سے خطرہ ہے. تو ہمارے بڑوں نے اس کو جو ہے وہ اپنے ڈیرے پہ سلا دیا اور رات کو اگلی پارٹی نے اس پر حملہ کیا. ہمارے لوگ خود لڑے، انہوں نے کہا ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہماری پناہ میں بندہ بیٹھا ہو اور کوئی دوسرا آ کے اس پر حملہ کرے. حالانکہ جو دوسری پارٹی تھی وہ ہمارے جاننے والی تھی، ہمارے تعلق والی تھی. ہم نے تعلق سائڈ پہ کیا، ہم نے کہا تم نے ہماری پناہ میں بندے نے لی تھی، تم نے اس پر حملہ کیا، ہم نے ان کے ساتھ لڑائی لی، لڑے. یہ ہماری غیرت ہے، یہ ہماری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب میں سے زیادہ غیرت میرے اللہ کی ہے کہ تم سب کی جتنی غیرت اس سے زیادہ میرے اللہ کی غیرت ہے. میرا اللہ بڑا غیرت والا ہے. میرا اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کی عزت رکھنا جانتا ہے. میرے اللہ کو جب پتہ، میرا اللہ جانتا ہے جب جادوگر یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے. اور میں کہتا ہوں اللہ توکل، اللہ میں تجھ پر توکل کر کے نکلا. تو جب بندہ یہ بات کہتا ہے کہ میں اللہ تجھ پر توکل کر کے اس میدان میں نکلا ہوں، مجھے خالی نہ لٹانا، تو اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شر سے بچاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی ایک اہم ہے اس چیز سے بچنے کے لیے. تو انشاءاللہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور خیر کے راستے کھولیں گے. تو ہم نے ان آیات اور ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے رب کی مدد حاصل کرنی ہے. انشاءاللہ ہمارا اللہ جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا، ہمارے لیے خیر کے راستے آسان کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے، پڑھائی کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا رب ہماری مدد فرمائے گا.